بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، تاریخ اسلام کی اس 35ویں قسط میں ہم فاطمی کا دور حکومت مصر کو بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، ایک امریکی سیاح جان اسکولے نے اس قوم کے بانی ماندہ لوگوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے سفر نامہ میں الجیریا میں خرواجہ کے اطراف بسنے والی قوم کے بارے میں لکھتا ہے۔ آبادی مسلک کے ماننے والے تنگ نظر سخت دل مسلمان 11ویں صدی میں جنوب کی طرف بھگا دیے گئے۔ ٹمبکٹو کا راستہ مصنف جان اسٹولے، ناشرو وکٹر گولوناکاس، لندن، 1956۔ اطلس کے جنوبی خطہ میں طاقتور سینا راجا صدیوں سے اپنی بھیڑوں کی گلہ بانی کرتے آزادانہ گھومتے رہتے تھے۔ اپنے اجاؤ اجداد کی طرح وہ بربر قوم اور عربوں کے درمیان طاقت کے دلال بنے ہوئے تھے۔ اس طرح مغرب میں اقتدار کا ایک تکونا سا بن گیا۔ بربر عرب اور سناجہ باشندوں کے درمیان جس طرح فارس اور وسط ایشیا میں عربوں، ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان تعلقات کا تکونا بن چکا تھا، کبھی کبھار افریقہ میں طاقت کے اس تکونے کے درمیان تیسرا عنصر بھی شامل ہو جاتا تھا۔ سوڈانیوں کا جو کہ سہارا کے زیر خطہ میں آباد تھے، انہیں اکشدلیوں اور بعد میں فاطمیوں نے اپنے افواج میں بھرتی کرنا شروع کیا۔ شمالی افریقہ میں فاطمی طرز کے انقلاب کے لیے آلات سازگار ہو چلے تھے۔ اغلبی حکمران حکومت کے معاملات سے زیادہ شراب اور شباب میں دلچسپی لینے لگے تھے۔ قانون اور امن و امان کی حالت میں قدر خراب ہو چکی تھی کہ لوگ مہدوی کے نزول ہونے اور امن و امان بحال کرنے کی دہائی دینے لگے تھے۔ سن 907 میں ابو عبداللہ، جو کہ عباسیوں کے ہاتھوں دمشق گوا چکا تھا، اس کا شمالی افریقہ کے جانب عازم سفر ہوا۔ صرف اپنے اخلاق کی مقناطیسیت اور قوت مباحثہ کے ذریعے طاقتور کتامہ قبیلہ کو خاتمی عقائد کا مقلد بنا دیا۔ سن 909 میں اقلیمی حکمران زیادت اللہ کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ابو عبداللہ نے سلمانیہ پر چڑھائی کر دی اور اغلبوں کو وہاں سے نکال باہر کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ شام میں رہائش پذیر فاطمی امام ابو عبداللہ کو دعوت دی جائے۔ عباسیوں کے خفیہ جاسوس ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ ان سے بچتے بچاتے انتہائی مصیبتیں اٹھا کر آخرکار عبید اللہ مغرب پہنچ گئے۔ انہیں سلجمان سا میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن ابو عبداللہ ایک طاقتور فوج کے ساتھ آگے بڑھا، اپنے تجربہ کار ناسا اور آقا عبید اللہ کو آزاد کرا دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ جس مہدی کا عرصہ دراز سے انتظار تھا وہ یہی عبید اللہ ہیں، یہی امام مستور یعنی چھپے ہوئے امام ہے، یہی پہلے فاطمی خلیفہ ہے۔ پہلے فاطمی خلیفہ عبید اللہ المہدی ایک قابل سپہ سالار، باصلاحیت، منتظم اور چالاک لیکن بے رحم سیاستدان تھے۔ ان کی رعایا چونکہ سنی عقائد سے وابستہ تھی، اس لیے اکثریت رکھنے والے سنیوں سے وہ روادار سے برتتے تھے اور قریب انہوں نے اپنا نیا صدر مقام مہدیہ تعمیر کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا وہ تھا ابو عبداللہ کا قتل، تاکہ آگے چل کے ان کا کوئی مد مقابل نہ رہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ ابو عبداللہ کا بھی وہی انجام ہوا جیسا کہ ابو مسلم کا ہوا تھا، جس کا انتقال سن 750 میں ہوا، جس کو عباسیوں نے اقتدار سنبھالتے ہی قتل کر دیا۔ الجیریا اور تونسیا پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے بعد وہ مراکش کی طرف بڑھے اور دم توڑتی اور ادریسیا شاہی حکومت کو نکال کر باہر کیا۔ سن 922 لیکن ان کی نظریں تو شمال مغرب میں اسپین اور مشرق میں مصر کے خوشحال ممالک پر گڑی ہوئی تھی۔ مراکش پر بنی فاطمی کے قبضے نے اسپین کی طاقتور اموی حکمران عبد الرحمن سوم کو چمکا دیا۔ وہ اس کا جواب دینے پر مجبور ہو گیا۔ اسپین کے حکمران قرطبہ میں اپنی خلافت کا اور اسپین اور شمالی افریقہ میں سنی اسلام کے محافظ ہونے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح بیاوقت خلافت کے 3 دعوے دار ابھر آئے، یعنی اسپین میں قرطبہ، افریقہ میں مہدیہ، ایشیا میں بغداد۔ سن 934 میں عبید اللہ کا انتقال ہو گیا۔ اسپین اور مصر پر فتح کے اس خواب کو پورا کیے بغیر ان کا بیٹا عبد القاسم ایک
مذہبی انتہا پسند تھا. اس نے اپنے طرز کے اسلام کو جبرن ہر ایک پر لادنے کی کوشش کی. اسے صرف اس لیے یاد کیا جاتا ہے کہ اس نے زبردست بحری بیڑا تعمیر کیا اور فرانس، اٹلی اور مصر پر حملے کیے. ان مہمات کے اخراجات سے نمٹنے کے لیے محصولات میں اضافہ ضروری ہو گیا. حد سے زیادہ بڑھائے گئے محصولات کے خلاف بربروں نے بغاوت کر دی. اس بغاوت کا نشانہ سجلہ سمسا تھا جو کہ خارجیوں کا مضبوط گڑھ بنا جاتا تھا. بغاوت میں تیزی آ گئی اور اسپین کے امویوں کی تعداد بھی حاصل ہو گئی. ابو القاسم میدیہ میں مسحور ہو گیا، جہاں 946 میں اس کا انتقال ہو گیا. 947 میں اس کے بیٹے منصور نے سنہاج والوں کی مدد سے بغاوت کو فرق کاٹ ڈالا. امویوں اور مراکشیوں کو سبق سکھانے کی نیت سے اس نے مغرب پر طوفانی حملہ کیا. راہ میں جو کچھ ملا اسے رونتے ہوئے بیراکونس کے سیروں تک جا پہنچا. سوائے موریتانیہ کی شمالی افریقہ پر اس کا مکمل قبضہ ہو گیا. ابن خلدون کے مطابق فاطمی اور سناجی بیجیہ نے مغرب پر جو حملہ کیا وہ تباہیوں اور بربادیوں کی جو داستان چھوڑی، اس کی وجہ سے مغرب پھر کبھی سر نہ اٹھا سکا. شمالی افریقہ کے شہروں کی طاقت پورے طور سے ختم کر دی گئی. ان بربادیوں کی وجہ سے جو سیاسی خلا پیدا ہوا، شاید اسی سے مربوطون کا انقلاب نشو و نما پایا، جس نے جلدی مغربی افریقہ اور اسپین کو اپنے دامن میں سپیٹ لیا. بنو فاطمی نے مغز، جس کا انتقال 975 میں ہوا، کے متحد اعلیٰ ترین کامیابی حاصل کی. مغز نے سب سے پہلے اپنی توجہ مغرب کی طرف مرکوز کی. ادھر اسپین کا اموی سربراہ عبد الرحمن سوم عیسائیوں کے ساتھ معرکہ آرائیوں میں مشغول تھا. اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مغز نے موریتانیہ پر قبضہ کر لیا. سیوٹا نائجیر مسطح مرتضی کے چھوٹے سے علاقے کو چھوڑ کر مغرب کے تمام علاقے پر اپنا قبضہ کر لیا. جب طاقتور اسپینیوں نے مغرب کے جانب سے اس کی پیش قدمی روک دی تو مغز نے اپنی توجہ مشرق کی طرف منتقل کی. یہاں کے حالات اس کے لیے سازگار تھے. بغداد پر 945 میں بویہ کے قبضہ کی وجہ سے بنو عباس اس قدر کمزور ہو گئے تھے کہ بنو فاطمی نے مصر پر قبضے کے لیے اسے ایک سنہری موقع چھوڑ دیا اور تصور کیا. اس وقت مصر اقصدیوں کے فوجی تسلط کے محت تھا. یہ ایک ترک قبیلہ تھا جس نے طولونیوں کو 933 میں اقتدار سے بے دخل کیا اور خود بغداد کے بنو عباس کے نام سے حکومت کر رہے تھے. اناطولیہ، کریٹ اور شام پر بازنطینی حملوں کی وجہ سے بحیرہ روم میں عباسیوں کی طاقت اور کمزور ہوگی. بنی فاطمی نے بربروں، سنہاجوں اور سوڈانیوں پر مشتمل 1,00,000 سے زیادہ فوج کے ساتھ ترک سپہ سالار جوہر الرموی کی سرکردگی میں حملہ کیا. 969 میں دریائے نیل کے سالوں پر خونی جنگوں میں اقصدیوں کا شکست دے دی. فاتح فاطمی مصر میں داخل ہوئے اور فساد کے قریب سن 969 میں ایک نئے صدر مقام کی بنیاد رکھی. اس کا نام انہوں نے القاہرہ رکھا. مصر پر قابو پانے کے بعد معز کی فوجیں شام میں پھیل گئی اور سن 973 میں دمشق پر قبضہ کر لیا. بہت جلد مکہ اور مدینہ بھی اس کے زیر فرما آ گئے. تقریباً 100 سال تک قاہرہ کے آزاد فاطمیوں کا نام مکہ اور مدینہ کے مقدس ترین مساجد میں جمعہ کے خطبات میں لیا جاتا رہا. ان پورے 100 سالوں کے دوران بغداد کے بنو عباس کا نام ان خطبات سے غائب کر دیا. یہ ضروری تھا کہ بنی فاطمی ایشیا کی فتح کی بھی کوشش کرتے تاکہ ان کے نظریات کے مطابق عالمی اسلامی حکومت قائم ہو، جس کی باغ ڈور فاطمی احمہ کے ہاتھ ہو، اور اس کی کوشش میں ان ناکام ہونا ہی تھا. ان کی ناکامی کی کئی وجوہات ہیں. بنو فاطمی ایک باغی گروہ کرامتی بھی تھا جو یہ سمجھتا کہ سنیوں کا ساتھ اگلی صف کے فاطمیوں کا سلوک انتہائی نرم ہے. انہوں نے جس انقلاب کا خواب دیکھا تھا وہ پورا نہ ہو سکا. بجائے اس کے فاطمیوں نے اپنی سنی رعایا کے ساتھ کام چلاؤ تعلقات کا قائم کر لیے. سوائے 2-4 قابل اذعان واقعات کی اسی وجہ سے ناراض کرامتیوں نے شام میں فاطمیوں پر کئی ایک حملے بھی کیے اور 2 مرتبہ مصر پر بھی حملہ کیا. انہیں زبردست شکست کھا کر واپس ہونا پڑا.
लेकिन शाम के शुमाल में जंगी अहमियत के रास्तों पर इनका कब्जा बरकरार रहा और इस तरह वो फातमियों के जानिब से एशिया पर पोरिश को कामयाबी के साथ रोकने में कामयाब हुए। दूसरी वजह यह थी कि बोया जो कि इराक और फारस पर कब्जा जमाए हुए थे, उन्होंने नजरियाती इख्तलाफात की वजह से फातमियों का मुकाबला किया और फातमियों को बेवफा और गद्दार समझते थे, क्योंकि उन्होंने इमाम जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद इमाम इस्माइल की इत्तबा की थी। हालांकि बोया बगदाद पर काबिज थे, लेकिन उन्होंने सुन्नियों का साथ काम चलाओ तअल्लुकात भी कायम कर लिए थे और अब्बासियों की इक़्तिदार से दूर भी नहीं रखा गया था। तीसरी वजह असर नौ मुनज़्ज़म शुदा बाज़ंतीनी शहनशाह थी, जिसने अपना ताकतवर बहरी बेड़ा तमीर किया और मशरकी बहरी रूम में अब्बासियों और फातिमियों के इक़्तिदार को चैलेंज करते हुए। तीसरी वजह थी ईरान और वस्त एशिया में सल्जूकियों की मौजूदगी की। सल्जूक जो कि तुर्क थे, फैसला कुन तौर पर अब्बासियों के हक में थे। इस तरह ताकत का तवाज़ुन रासकुल अकीदा इस्लाम की तरफ झुका रहा। फातमीद के ज़ेरे निगरानी मिस्र तरक्कियों की राह पर गामजन हो गया। नील की वादी अब एक सौबा न रही जो दूर दराज वाक़या बगदाद को मसूल अदा करती थी, अब वो एक वसी और सुल्तनत का मरकज थी, जिसकी सरहदें दरियाए फुरात से लेकर बहरा अकनौस के सैलों तक फैली हुई थी। बर-ए-आज़म अफ्रीका और बर-ए-आज़म एशिया की बाहों पर सवार होकर मिस्र अब शुमाली अफ्रीका और यूरोप से हिंदुस्तान और मशरकी बैत की जानब जाने वाले तजारती राह पर काबू रखता था। घाना से मिस्र की जानब सोने का भाव होने लगा, जिसकी वजह से मिस्री सिक्का मजबूत हासिल कर गया। कैरा के बाजार मशरकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, चीन की मसनूआत से भरे पड़े थे। अस्कंद्रिया एशिया के बामी तबादला का मरकज बन गया, आलमी सतह का तजारती मरकज हो गया। तैर के विलियम जैसे यूरोपी स्याह मिस्र की खुशहाल को देखकर हैरान रह जाते थे। मिस्र की नजदीकी से फायदा उठाकर वीनस के इतालवी ताजर अमीर बन गए। वीनस की दौलत और इक़्तिदार में इजाफा हुआ। आगे चलकर होने वाली सलीबी जंगों में जिसके असर उफक पर साफ दिखाई दे रहे थे, इनको अहम रोल अदा करना पड़ा। मिस्र और शुमाली अफ्रीका जब वहां से निकल गए तो बगदाद पर काफी बुरा वक्त आया। फातमी और बाज़ंतीनियों ने बगदाद को बहरा रूम से काट कर रख दिया। अब बगदाद को चीन और हिंद के साथ तजारत के लिए सब बड़ी रास्तों पर मुनसर होना पड़ रहा था। माली खसारा का मतलब है सियासी इक़्तिदार में भी खसारा और बगदाद के खुलफा मालियत की फराहमी के लिए अब ज्यादातर तुर्क सलातीन पर भरोसा करने लगे थे। ये सलातीन दौलत की तलाश में बार बार हिंदुस्तान पर हमला करने लगे। वो सन 1000 और सन 1030 के दरमियान सुल्तान महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 मरतबा हमला किया। खिलाफत की सरहदें बगदाद से चंद मील के फासले पर ज्यादा न थी, क्योंकि इस्लाम की इब्तिदा से ही फतवा देने का इख्तियार उलमा ने अपने हाथ में ले लिया था। खिलाफत मुसलमानों की गुमशुदा इत्तेहाद की नहाद अमामत बनकर रह गई थी। सियासी और समाजी हालात का यह पैमाना सल्जूकी तुर्कों के अरूज के लिए एक नया बना बनाया जीना साबित हुआ। ये तुर्क खाना बदोशी से उठे और एशिया के आका बन गए। सन 996 में मुअज़्ज़ज़ का इंतकाल हो गया तो इसका बेटा अल अजीज मिस्र का खलीफा बना और एक पुख्ता कार हुक्मरान आला दर्जे का मुंतज़िम था। इसने एक मशहूर मालियाती निज़ाम के माहिर यकूब बिन खुलस को अपना वज़ीर आज़म बनाया। खुलस ने हुकूमत के दौर दराज इलाकों का मालियाती निज़ाम इंतहा काबिल से चलाया। इसने मसलूआत यानी टैक्स में कमी की तजारत को बढ़ा दिया और सिक्का को मुस्तहकम किया, जिसकी वजह से सुल्तनत खुशहाल हो गई। अल अजीज ने असर नौ मुनज़्ज़म होने वाले बाज़ंतीनियों और स्पेन के अमवियों के हमलों की रोकथाम के लिए ताकतवर बहरी बेड़ा तमीर करवाया। इसने बर्बरों और सूडानी फौजियों के साथ ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए तुर्क फौजियों को भी अपनी फौज में शामिल किया। ये वो फैसला था जिसकी वजह से आगे चलकर तुर्क फातमी शाही सिलसिला को खत्म करके खुद हुकूमत के मालिक बनने का में कामयाब हो गए थे। अल अजीज का वारिस अल हाकम सन 996 में खलीफा बना। ये वही साल था जबकि पोप ग्रेगोरी पंजम ने मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंगों का आगाज किया। अल हाकम एक सिंकी शख्स था। इसने अपने कई मुकाम बर्जावान को कत्ल कर दिया
راستوں میں عورتوں کے چلنے پھرنے پر پابندی عائد کر دی، راتوں کو تجارت کرنے پر روک لگا دیا، عیسائی اور یہودی اقلیتوں پر مظالم ڈھائے، اور سن 1009 میں کلیسیوں اور یہودی معبدوں کو مسمار کرنا شروع کر دیا۔ اس کے والد نے ایک عیسائی سے شادی کر کے جس سے بے پرواہی کا اظہار کیا گیا۔ یہ اسی کا رد عمل تھا کہ سنی مسلمانوں نے اس پر الزامات بھی لگائے کہ اپنی فوج کے ایک حصہ کی خرابیوں کو بھی نظر انداز کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ الحاکم کی یہ ساری کارروائیاں اسی کا رد عمل ہو، شاید ہی وہ اپنے درمیان بسنے والے عیسائیوں سے بدگمان بھی تھا، کیونکہ سن 996 میں صلیبیوں نے شمالی افریقہ پر حملے شروع کر کے صلیبی جنگ کی ابتدا کر دی تھی۔ فاطمی ایک وسیع سلطنت پر تسلط رکھتے تھے، لیکن بارہا انہیں اپنی رعایا کی اخلاقی دیانتداری اور مذہبی عقائد کے معیار سے مفاہمت کرنا پڑے۔ قوم میں غالب اکثریتی رائے سنی اسلام کی تھی، جو ہمیشہ سے قرآن اور سنت و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اجماع کے اصول پر متفق ہے۔ یہی متفقہ اصول وہ مرکزی محور تھا جس کے اطراف اسلامی تاریخ گھومتی رہی، حالانکہ کبھی کبھی مختلف رائے کے دائرے بھی اہمیت جتاتے رہے۔ الحاکم کے سامنے دو چیلنج تھے، آگے عیسائی یورپ کا قومی چیلنج تھا، تو پیچھے اس کو فاطمیوں کی بڑھتے ہوئے مظالم کی وجہ سے سنیوں میں پپنے والی بے چینی اور اضطراب کا سامان تھا۔ اس کا باپ العزیز ایک مسالت پسند شخص تھا۔ اس نے عیسائی عورت سے شادی کر کے بامی روادارانہ اپنانے کی کوشش کی تھی، لیکن الحاکم سنیوں اور اثر عشریوں کو فاطمی اختیار کرنے کے لیے جبر کرنے لگا، ان پر ظلم ڈھانے لگا۔ سن 1004 میں قاہرہ میں ایک دارالحکمہ قائم کیا گیا تاکہ فاطمی دائیوں کو ضروری تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے۔ تمام عالم اسلام میں فاطمی پرچار بہت زوروں پر تھا، یہاں تک کہ آج کے پاکستان کے ملتان پر بھی اس وقت بنی فاطمی کی حکومت رہی تھی۔ سن 1058 میں کچھ عرصہ کے لیے بغداد کے قریب و جوار پر بھی ان کا قبضہ رہا۔ ایسی تمام کوششوں کا فوری جواب بغداد سے ملا، جہاں کے عباسی خلیفہ قائم نے بنی فاطمی کو علانیہ غدار قرار دے دیا۔ سن 1016 میں وہ فاطمی دئیو حمزہ اور درزی ایران سے قاہرہ آئے۔ انہوں نے تبلیغ کی کہ وہ آسمانی روح جو کہ حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ائمہ میں تھی، اب وہی روح بہروح الحاکم کے جسم میں بے وقت حلول کر دی گئی ہے۔ اس طرح وہ خود اپنے آپ کو خدا کا مظہر قرار دینے لگا، نعوذ باللہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ حاضر ہوں گے قسط نمبر 36 کو لے کر۔ اللہ حافظ۔